خود بات کرنے کی یہ ہے کہ صحبت صالحین وہ کسی بھی مولوی کا حکم نہیں ہے. نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرنا، نیک لوگوں کا ساتھ دینا، یہ میرے رب کا حکم ہے، یہ اللہ کا حکم ہے. آئے میں ایک حوالہ، 3 کافی ہوتے ہیں نا، 3 پہ جب بات چلی جاتی ہے تو پھر جمع ہو جاتا ہے. گواہ بھی 2-3 ہو تو لوگ کیا کر لیتے ہیں، یقین کر لیتے ہیں یار یہ تو بات واقعی اس کے پاس، بندے کے پاس اتنے گواہ ہیں. تو قرآن پاک بھرا پڑا. میں ایک آپ کے سامنے مزید رکھ دیتا ہوں. آ جائیں قرآن پاک سے پوچھ لیتے ہیں کہ ہم نے کن لوگوں کا ساتھ دینا اور کس کے ساتھ چلنا ہے. یہ پارہ نمبر 11 ہے اور سورت کا نام کیا ہے؟ سورہ توبہ. اور آیت نمبر لکھ لیں، 119 ہے. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، مجھے بتاؤ کہ ہماری ساری قوم مومن نہیں ہے؟ الحمدللہ ہم مسلمان ہیں اور اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتے ہیں کہ ایک اسلامی ملک کو اللہ نے ہمیں دی ہے. یہ الگ بات ہے کہ ہم اس کو ایک اسلامی ملک بنا نہ سکے، کیونکہ ہماری چاہت کچھ اور تھی اور رب کی چاہت کچھ اور ہے. رب کی چاہت یہ ہے کہ ہم نیک لوگوں کا ساتھ دیں، نیک لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہو، اور ہماری چاہت کچھ اور ہے. فرمایا اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اتقوا اللہ. سب سے بڑا نسخہ، میں اکثر یہ بات بتاتا ہوں، اتقوا اللہ، اللہ کا ڈر. عملی زندگی کو درست کرنے کے لیے کہ بندہ نماز کی طرف آ جائے، اللہ کی محبت اس کے دل میں گھر کر جائے، پیارے محبوب کی محبت آج امت کے سینوں سے نکل چکی ہے. چند لوگ ہیں ان کے صدقے ہم بھی دندناتے پھر رہے ہیں. اللہ کے ولی ہیں لیکن اللہ کے محبوب کی محبت ہمارے سینوں سے کہاں ہے؟ درود شریف. درود شریف ہماری زندگی کا اوڑھنا بچھونا ہونا چاہیے تھا. ہمارے محبوب نے ہمارے لیے بڑی قربانیاں دی ہیں. یہ جو اتقوا اللہ، اللہ کا ڈر ہے نا، یہ آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ پانی ہے. جس طرح پانی کے بغیر کوئی مخلوق زندہ نہیں رہ سکتی، اس طرح اللہ کا ڈر نہ ہو تو عملی زندگی نہیں بن سکتی. عملی زندگی کو درست کرنے کی پہلی بنیاد یہ ہے اس اللہ کا خوف دل میں آ جائے. اللہ کا خوف آئے گا، بندہ عمل کرنے کی کوشش کرے گا. جب عملی زندگی کو درست کرے گا تب جا کے اللہ کی محبت آئے گی، تب جا کے اللہ کی محبت آئے گی. ایک بہت نے حمام کے اندر ایک مٹی دی، وہ اپنی کتاب میں یہ واقعہ بڑا خوبصورت انداز سے صحبت کا اثر سمجھاتے ہیں کہ صحبت کا کیا اثر ہوتا ہے. تو میں نے اس مٹی سے پوچھا کہ بتا تو مٹی ہے یا کوئی عنبر ہے، تو اس سے اتنی اچھی خوشبو کیسے آ رہی ہے؟ اس مٹی نے مجھے جواب دیا کہ نہیں، میں کوئی عنبر نہیں ہوں، میں ہوں تو مٹی، لیکن میں پھولوں کی صحبت میں رہی ہوں. میں نے پھولوں کی خوشبو کو اپنے اندر جذب کیا ہے. تو ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہم غلط لوگوں کا ساتھ دیں گے اور ہم اپنی صحبت نیک لوگوں کے ساتھ نہیں کریں گے؟ تو پھر ہم سے اچھی خوشبوئیں آئیں گی، پھر ہمیں اچھا نظام ملے گا، پھر ہماری زندگی پرسکون ہو جائے گی، پھر رحمت والے فاصلے اوپر سے اور نیچے حکمرانوں کی طرف سے ہمارے لیے نازل ہوں گے. کیسے ہم کہہ سکتے ہیں؟ تو اس مٹی نے کہا کہ نہیں، میں عنبر نہیں ہوں، لیکن میں پھولوں کی خوشبو مجھے میسر آئی ہے، اس خوشبو کو میں نے اپنے دامن میں سینچا اور جذب کیا ہے، اس لیے مجھ سے یہ خوشبو آ رہی ہے. تو فرمایا، مولانا روح رحمہ اللہ کی فارسی کا شعر ہے، مایا صحبت صالح تورا صالح کنند اور صحبت طالح تورا طالح کنند. اگر نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرو گے تو نیک بن جاؤ گے ایک نہ ایک دن، اور اگر برے لوگوں کی صحبت اختیار کرو گے، ان کا ساتھ دو گے، ان کو دوست بناؤ گے، ایک نہ ایک دن برے بن جاؤ گے. بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے ہیں. اللہ کے اولیاء کی محبت یہ بھی ایمان ہے، یہ بات ذہن میں رکھا کریں. یہ بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے ہیں، مولانا روم رحمہ اللہ. آپ ان کے اشعار پڑھیں، آپ ان کی زندگی کو پڑھیں، آپ کے آنسو اس دامن پہ نہ گرے تو پھر مجھے کہنا کہ استاد جی آپ غلط تھے. کیا زندگی تھی اور کیا نصیحت تھی اور کیا گفتگو تھی ان کی. اللہ کے اولیاء کرام کی زندگیاں پڑھا کریں، قسم سے لطف آئے گا، آپ کو ایمان کا مزہ آئے گا. آپ کہیں گے ہم تو بہت دور تھے یار، ایمان کا مزہ اور زندگی کا مزہ تو اس میں ہے. کتنے 2 جملوں میں انہوں نے سمجھا دیا کہ صحبت کیا اثر دکھاتی ہے، 2 جملے. تو اس لیے
यहाँ पे अल्लाह ताला ने क्या फरमाया, इत्तकुल्लाह, बात दूर चली गई कि ये बहुत बड़ा नुस्खा है अपनी अमली को जिंदगी को दुरुस्त करने का। अल्लाह का डर, आप अल्लाह का डर लेके आए, अल्लाह का डर लेके आए, फिर देखें उसके नताइज देखें। फरमाया एक बात ये है ईमान वालो, मैं अल्लाह का डर अपने दिल में, अपने दिमाग में पैदा कर लो। और दूसरी बात ये है वकूनू मास्सादिकीन, और हो जाओ सच्चे लोगों के साथ, नेक लोगों के साथ।